كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين نصيحة. حضرات، انسان دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کا محتاج بھی ہے اور ایک دوسرے کا مددگار بھی ہے. ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا سچ اس کی انتہائی اہمیت ہے. امانت داری، حیا، اچھا اخلاق، اور ایک چیز جس کا ہم نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں ذکر کیا تھا وہ ہے احساس. آج بھی اسی حوالے سے چند ایک معروضات گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے. پچھلے جمعے ہم نے سنا تھا کہ دنیا کا بدترین معاشرہ جہاں ظلم ہی ظلم تھا، میرے آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں اس معاشرے میں بڑے تھوڑے وقت میں انقلاب پیدا کر دیا. تو آپ نے جن چیزوں کے ساتھ ان لوگوں کی اصلاح کی، ان میں سے ایک بڑی چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں بڑی اچھی طرح کوٹ کوٹ کر احساس بھر دیا تھا. تو میں نے بتایا تھا کہ وہ معاشرہ جس معاشرے کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درکور کر دیتے تھے، بیٹیوں کو اپنے لیے باعث شرمندگی سمجھتے تھے، لوگوں کا مال وہ کھا جاتے تھے، لوگوں کی عزتوں کو اٹھا کر لے جانے والے تھے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زنا کی اجازتیں مانگتے تھے،
یتیموں مسکینوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتے تھے، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایسا ان کے دلوں میں احساس پیدا کیا، ایسا ایک دوسرے کے متعلق درد بھرا، ایسا ایک دوسرے کا محسن بنایا، ایسا ایک دوسرے کا خیر خواہ بنایا کہ ہر کسی کو اس معاشرے میں دیکھتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی ہی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے بتایا تھا کہ لوگوں کو کہتے، خود تلاش کرتے، پورا اللہ اکبر توجہ رکھتے کہ کوئی بھی معاشرے میں یتیم مل جائے تو عبداللہ بن عمر خود اس کی پرورش کرے، ان کی پرورش وہ اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ غلاموں لونڈیوں کو خرید کر، اللہ اکبر، لوہا گرم کر کے ان کے جسموں کو داغنے والے، تکلیف پہنچانے والے، احساس کی دولت سے جب مالا مال ہوئے تو انہی غلاموں لونڈیوں کو اپنے بھائیوں اور بہنوں کی طرح تصور کرنے لگے۔ ایسا احساس کہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کے، ان کو بھوکا سلا کے، اپنی بیوی کو بھوکا رکھ کے، اپنا نقصان کر کے مہمانوں کا پیٹ بھرتے تھے، لوگوں کا فائدہ کرتے تھے، لوگوں کو کھانے کھلاتے تھے، ان کا احساس کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آج ہم نے یہ کہا کہ احساس، اللہ اکبر، وہ کیا ہوتا ہے؟ احساس کس چیز کا نام ہے؟ یہ تو پرانے دور کی باتیں ہیں، احساس کرنا۔ یہ دور نہیں رہا احساس کرنے کا، وہ دور گزر چکا جب نیکیاں کی جاتی تھی لوگوں کے ساتھ۔ میرے محترم بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین معاشرے کو، اس معاشرے کے لوگوں کو ایسا احساس دیا، ایسا احساس ان کے اندر بھرا، ایسی احساس کی دولت سے آراستہ کیا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے انسان مسلمان اس کے لیے راستے میں ایک ٹہنی بھی تکلیف دے دیکھ لیتا تو وہ اس کو بھی برداشت نہ کرتا، اس کے دل میں اتنا احساس اور درد ہوتا کہ جب تک وہ کسی مسلمان کو تکلیف دے، اگرچہ وہ ایک ٹہنی ہی کیوں نہیں ہے، اس کو ہٹا نہ دیتا، وہ چین سے نہ بیٹھتا، اور رب بھی قدر کرتے ہوئے لوگوں کا احساس کرنے والے کو جنت کے اندر، اللہ اکبر، چودراہٹیں، جنت کی بہترین نعمتیں ان کے ساتھ نوازتا۔ میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معاشرہ، بدترین معاشرہ، اس کو سنوارنے، سدھارنے، بہترین بنانے کے لیے اپنے ماننے والوں کو، اس زمانے کے، اس دور کے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بنی اسرائیل کی عورت کا قصہ سنا سنا کے صرف انسانوں کا نہیں، جانوروں کے ساتھ بھی احساس کرنے کا، ان کا درد اپنے دل کے اندر رکھنے کا درس دیا، اور پھر وہ معاشرہ خوبصورت ترین معاشرہ تشکیل پایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ انسان تو انسان، مسلمان ہو، میرا ماننے والا ہو، میرا امتی ہو، اس کے دل کے اندر ہر کسی جاندار کا بھی درد ہونا ضروری ہے، ہر جانور کا بھی میرا امتی احساس کرنے والا ہوگا۔ آج مسلمان کہتا ہے جی احساس کا فائدہ کیا ہے، کیا فائدہ ملے گا؟ یہ بھی اشارہ کیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، بتایا کہ پوچھنے والوں احساس کریں گے، درد رکھیں گے، خیر خواہی کریں گے، فائدہ کیا نصیب ہوگا، فائدہ کیا ملے گا؟ تو سنو، جو کسی کا خیر خواہ ہوگا، کسی کا ہمدرد ہوگا، کسی کا درد اس کے دل میں ہوگا، کسی کے ساتھ تعاون کے لیے ہمدردی کے طور پہ کھڑا ہوگا،
کو رب فائدہ یہ دے گا کہ وہ ایک طرف 1 مہینہ مسجد نبوی کا اعتکاف کر لے اور دوسری طرف کسی مسلمان کا احساس کر لے. کسی مسلمان کا احساس مسجد نبوی کے 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ بڑا اجر اور ثواب ہے. اللہ اکبر. معاشرے میں رہتے ہوئے, زندگی بسر کرتے ہوئے, محترم بھائیوں, اپنا کوئی اہل علاقہ, اپنا کوئی پیارا, اپنا کوئی رشتہ دار, اپنا کوئی عزیز, اپنا کوئی جاننے والا, محلے دار, رشتہ دار یا پھر کوئی بھی مسلمان کسی بھی حوالے سے تعلق رکھنے والا جانتا ہے یا پھر اکیلا کلمے کا رشتہ ہے, مسلمان ہو, وہ باخبر رہتا ہے کہ یار میرا مسلمان وہ کسی مشکل کے اندر ہے. میں مسلمان کاہے کا اگر اس کی مشکل میری مشکل نہیں ہے. مسلمان, اللہ اکبر, وہ دیکھتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان مقروض ہے اس کے قرضے کو اتارنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی کسی قدرتی آفت کے اندر گر گیا ہے, کوئی آزمائش کے اندر مبتلا ہو گیا ہے, تو مسلمان وہ اس سے آنکھیں نہیں بند کرتا, بلکہ میرے نبی کی تربیت ہے اپنے ماننے والوں کی کہ ان کی آفتوں میں ان کے ساجی ہم پلہ, ان کے غم گسار, ان کے غموں کے شریک بن کے ان کے ساتھ کھڑے ہوا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ بھی احساس ہی ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے کسی کے ساتھ گفتگو کرنا, کسی کے ساتھ بات چیت کرنا, کسی کے ساتھ اللہ اکبر کوئی ڈیل کرنا, اس کا انداز بہترین, خوبصورت, حسن اخلاق والا, ایسا انداز ہو کہ جس سے اگلا بندہ اس کا دل چاہے کہ یار چند منٹ اور میں اس کے ساتھ بات کر ہی لیتا تو بڑا اللہ اکبر شاید کہ میرے لیے یہ سعادت والا معاملہ ہوتا. چہ جائے کہ مسلمان اس کی بات کرنے سے پہلے ہی ٹانگیں کانپ رہی ہو, وہ سوچ رہا ہو یار میری جگہ پہ کوئی اور ہی اس سے بات کر لے تو اچھا ہے. اللہ اکبر. بہترین گفتگو کرنا یہ بھی احساس ہے. اور محترم بھائیوں, میری بہنوں, معاشرے میں احساس کا ہونا, خیر خواہی کا ہونا, ایک دوسرے کے اللہ اکبر درد کو اپنا درد سمجھنا, معاشرے میں احساس کا ہونا بڑا ہی ضروری ہے, بہت ضروری ہے. صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتا ہے, 2 سوال کیے اکٹھے ہی. کہنے لگا یا نبی اللہ مجھے بتائیے, مجھے سمجھائیے, ای الاعمال افضل و ای الناس افضل. اللہ کے نبی, اعمال تو بہت سے ہیں, اعمال میں سے سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی, دنیا تو انسانوں سے بھری پڑی ہے, ای الناس افضل, بہترین بندہ کون سا ہے؟ عملوں میں عمل کون سا سب سے اچھا ہے, بندوں میں بندہ کون سا سب سے اچھا ہے؟ سوال 2 کیے, سوال 2 رکھے, اور نبی علیہ السلام نے دونوں سوالوں کا جواب ایک دیا. سوال 2 جواب 1. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر, یہ جاننا چاہتا ہے افضل بندہ کون سا ہے, افضل عمل کون سا ہے, تو سن, سرور تدخلہ علی مسلم. سن لو, ان دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے. جاننا چاہتے ہو کہ کون سا بندہ بہتر, کون سا عمل بہتر, وہ بندہ بہتر اور اس بندے کا سب سے بہترین عمل وہ یہ ہے سرور تدخلہ علی مسلم, کسی دوسرے مسلمان بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا, اس کے چہرے کو خوش کر دینا. کوئی جگت مار کے نہیں, کوئی بکواس کر کے نہیں, کوئی
کوئی گندی بات سنا کے نہیں، کوئی جھوٹ بول کے نہیں، بلکہ اس کو ایسی خوشی دے کے، اس کے ساتھ ایسا تعاون اخلاق والا معاملہ کر کے کہ اس کا بجھا ہوا چہرہ، اس کا پریشان چہرہ، اس کی ضرورت کا، اس کے چہرے اوپر نظر آتے ہوئے آثار وہ والا چہرہ، اس کی وجہ سے وہ مسکرا اٹھے، ہنس پڑے، خوش ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بندہ بندوں میں سب سے افضل ہے اور عملوں میں اس بندے کا عمل سب سے افضل ہے۔ ہم نے سمجھا کہ یہ احساس کا زمانہ دور نہیں ہے، احساس کریں گے تو فائدہ کیا ہے؟ نبی ذیشان اس معاشرے کی تربیت تعلیم کر رہے ہیں کہ لوگوں، سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو کسی کو اللہ اکبر خوشی دیتا ہے، جو کسی کو سکھ دیتا ہے، جو کسی کے بجھے ہوئے چہرے کا اللہ اکبر خوشی کا سامان کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے اللہ اکبر ہماری تربیت کر رہے ہیں، معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یسروا ولا تعسروا ولا تنفروا۔ لوگوں، دنیا میں رہتے ہو، محلوں میں رہتے ہو، اپنی سوسائٹیوں میں رہتے ہو، اپنے اللہ اکبر ایک حلقے میں رہتے ہو، تمہاری ایک کمیونٹی ہے، تمہارے کچھ لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، یسروا، لوگوں کے ساتھ اپنے گھر سے لے کے ہر اپنے تعلق دار کے ساتھ یسروا، آسانیوں والا، احساس والا، خیر خواہی والا معاملہ کرنا، ولا تعسروا، لوگوں کے لیے مشکلات نہ کھڑی کرنا، لوگوں کے لیے مشکلات کا سبب نہ بننا، ولا تنفروا، لوگوں کو نفرتیں نہ دلانا، لوگوں کو متنفر نہ کرنا، لوگوں کے ساتھ محبت والے معاملے کرنا، محبتیں بانٹنا، محبتیں دینا، محبتوں کے ساتھ لوگوں کو اپنے قریب کر لینا، دین کے اوپر لے آنا، ولا تعسروا ولا تنفروا، نہ مشکلوں میں ڈالنا، نہ نفرتیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ واللہ محترم بھائیوں، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میرے آپ کے لیے اپنے گھر سے لے کے جو جس حلقے کے اندر رہتا ہے، ایک گھر کا سربراہ ہے نا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر میں آسانی والا معاملہ کرے، یسروا، آسانیاں پیدا کرو، احساس رکھو گھر والوں، شوہر ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آسانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں اللہ اکبر گھر کی باتیں سمجھائیں، بتائیں، تربیت کی، احساس دلایا۔ بندہ آیا گھر، گلاس بھرا پانی کا لا کے اپنی بیوی کو پیش کر دیتا ہے، اللہ اکبر، اس نے پکڑا، پی لیا اور تعجب کے ساتھ سوال کیا، اللہ کے بندے، نہ کبھی اگے نہ پیچھے، آج خیر تو ہے، پہلے تو مانگے بھی کبھی نہیں دیا اور آج بن مانگے ہی لا کے گلاس پیش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی کہتا ہے، اللہ کی بندی، آج کلاس لے کے آیا ہوں، آج تعلیم لے کے آیا ہوں، آج درس سن کے آیا ہوں، میرے نبی نے بتایا ہے دنیا کے اندر بڑی بڑی نیکیوں میں سے ایک بہت بڑی نیکی یہ ہے، تم اپنی شریک حیات، اپنی بیوی، اس کو پانی جو ہے وہ دے دو، یہ بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ میں یہ درس سن کے آیا ہوں، اس لیے تجھے لا کے گلاس پیش کیا۔ یسروا، اپنے گھروں میں احساس کرو۔ امام مسجد ہے، لوگوں کے لیے آسانی والا، احساس والا معاملہ کرے۔ کوئی علاقے کا ذمہ دار ہے، مسجد کی انتظامیہ ہے، میں اپنے اللہ اکبر کسی بازار کا ذمہ دار ہوں، اپنی اولاد کا، سب کے لیے آسانیاں، ولا تعسروا، مشکلیں نہ پیدا کرو، نفرتیں نہ پیدا کرو۔ حکمران ہیں، وہ اپنے معاشروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، جو کہ آج تلے ہوئے ہیں کہ نہیں، ہم نے معاشرے کو اللہ اکبر ایسا مشکلات کے اندر پھنسانا اور پھنسایا ہوا ہے کہ یہ
اس نوبت تک پہنچ جائیں کہ اپنے ہاتھوں اپنی جانیں لیں. یہ محترم بھائیوں احساس نہ ہونے کی معاشروں میں بہت بڑی دلیل ہوتی ہے. جب لوگ حکمران اپنی رایا کا، اردا گرد کے لوگ اپنے اوس پڑوس کا خیال نہیں کرتے، پھر لوگ خودکشیاں کرتے ہیں. پتہ چلتا ہے یہ معاشرہ احساس سے خالی معاشرہ ہے. یہاں پہ احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو، جو بندہ دنیا کے اندر اس زمین پر، ارحموا من فی الارض، جو بندہ دنیا کے اندر رحم کرے گا، احساس کرے گا، درد رکھے گا، معاشرے کے اندر رہتا ہوا ایک دوسرے کا خیال کرنے والا ہوگا، یرحمکم من فی السماء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین آسمانوں سے اس بندے پر رحم کرے گا. آسمانوں سے اس بندے کے لیے آسانیوں کے دروازے اللہ کھول دے گا. کرو مہربانی، تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا. عرش بری پر، زمین پر اللہ کے بندوں کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرو تو صحیح. اللہ اکبر. ایک سے آپ نا واللہ کیسی کیسی تربیت کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک صحابی بچہ گھر سے نکل گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھتے اردا گرد اپنے اوس پڑوس گھروں میں، فوراً مسجد میں. ان لوگوں کو پتا تھا ہمارے بچے وہ زیادہ سے زیادہ جاتے ہیں تو مسجدوں میں جاتے ہیں. آج تو ہمارے لیے یہ بڑی مشکل پریشانی بچوں کی بنی ہوئی ہے. اپنی بات میں اللہ کا کروڑوں شکر ہے ہمارا وہ ماحول نہیں، بچے کھلے مزاج کے ساتھ یہاں رہتے ہیں. لیکن ان صحابہ کرام کا یہ انداز تھا، ان کے بچے گھروں سے غائب ہوتے وہ بھاگ کے آ کے مسجدوں کے اندر دکھا کرتے تھے. میرے نبی نے ان کو سہولت دی تھی، آسانی دی تھی کہ بچے مسجدوں میں آئے، مسجدوں میں کھیلے، مسجدوں میں بیٹھے، مسجدوں میں تربیتیں حاصل کریں، حلقوں میں بیٹھے. صحابی پہنچا، اللہ کے نبی دیکھا، میں کدھر آئے تھے؟ جا رہے ہو؟ اللہ کے نبی بچہ گھر غائب ہو گیا، دیکھنے آیا تھا، ادھر بھی موجود نہیں ہے، دیکھوں کدھر ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسے کرو، میں ابھی نہ تھوڑی دیر پہلے فلاں باغ سے نکل کے آیا ہوں، وہاں پہ کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو جاؤ، امید ہے کہ ان بچوں کے ساتھ ہی کہیں کھیلنے میں لگ گیا ہے تیرا بچہ بھی، دیکھ لو جا کے. جانے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک منٹ رک جاؤ. جانے لگے ہو؟ جی اللہ کے نبی وہاں پہ جا کے دیکھو. احساس سکھایا، تربیت کی، درد سکھایا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جانے لگے ہو تو جا کے ان بچوں کے اندر اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں پہ لاڈیاں پیار، اپنا کلاوہ نہ کھول دینا، اس کو ان بچوں کے سامنے سینے کے ساتھ نہ لگانا، اس کو گھر لے جانا، جتنا مرضی چومنا، چاٹنا، محبت کرنا، گلے سے لگانا، اس کے ساتھ جتنا مرضی پیار کر لینا، ان بچوں کے سامنے ہی اس کے ساتھ سارے پیار کی حدیں پار نہ کرنا. یا رسول اللہ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان بچوں میں کوئی ایک بچہ بھی اگر یتیم ہوا، اس نے تیرا باپ کا یہ پیار اپنے بیٹے کے ساتھ دیکھ لیا، اس کو اپنا باپ یاد آ گیا، تو بڑا تکلیف دہ معاملہ ہوگا اس کے لیے. ان بچوں میں سے جس بچے کا والد نہیں ہوگا وہ سوچے گا کاش میرا بھی آج باپ ہوتا، مجھے بھی ڈھونڈتا ہوا، مجھے بھی تلاش کرتا ہوا یہاں سے آ کے لے کے جاتا. ہاں جا کے گھر اپنے بیٹے کے ساتھ پیار کرنا. اللہ کی قسم یہ احساس دیا میرے نبی نے، یہ درد دیا معاشرے کو. اللہ اکبر. پیارے پیغمبر علیہ السلام، سبحان اللہ، کیسا عظیم اللہ کے نبی نے معاشرہ تشکیل دیا، کیسی تربیت کی، کیسے احساس اس معاشرے کے. حضرت جریر بن عبداللہ، وقت ختم ہو رہا ہے، چند لمحات کے اندر جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ البجلی، یہ اتنے پیارے خوبصورت صحابی ہیں. یہ ساری کی ساری میرے نبی کی امت میں سے نا اگر کسی صحابی کو حسن یوسف کا لقب ملا تو وہ یہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اتنے خوبصورت تھے، رب نے حسن بھی بڑھا دیا اور حسن دولت سے بھی نوازا، مال بھی بڑھا دیا.
گبرو بھی بڑے تھے، جوان، خوبصورت اور مال والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، غلام کو آرڈر کیا، حکم دیا، جاؤ جا کے اللہ اکبر ایک گھوڑا خرید کے لے کے آؤ۔ احساس کیسے بھرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آج میرے معاشرے سے ختم ہو چکا، جس کا رونا پچھلے جمعے بھی رویا، آج بھی درخواست کر رہا ہوں اللہ کے لیے اس معاشرے میں تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ میرے نبی کا دیا ہوا نسخہ کیمیا، ایک دوسرے کا درد، احساس، خیر خواہی، الدین نصیحہ۔ میرے نبی تو درس دے کے گئے تھے، لوگوں دین حقیقت کے اندر ہے ہی خیر خواہی کا نام۔ آج مسلمان نے کہا اور دین تو ہے ہی دوسرے کی جڑیں کاٹنے کا نام، اپنا لالچ، اپنی ہوس، اپنا پیٹ، اپنی آگ، اس کو ٹھنڈا کرنے کا اور پیٹ کو بھرنے کا نام شاید دین ہے، جس دین کا میں ماننے والا ہوں۔ غلام کو بھیجا، جاؤ گھوڑا خرید کے لے کے آؤ۔ خریدنے گیا، 100 دینار کا گھوڑا، 100 درہم کا گھوڑا لے آیا۔ گھوڑا دیکھا، قیمت دیکھی، حیران ہوئے۔ آج محترم بھائیو ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں، کیا میرے اندر آج احساس ہے یا میں بے حس ہو چکا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی دیکھا، کہا 100 درہم کا صرف؟ اللہ اکبر! کیا خیال ہے میں اور آپ ہوتے، میرا اور آپ کا بیٹا 2000 والی چیز 1000 میں لے کے آتا، بیوی کو بھاگ کے جا کے نہ بتاتے اور موجہ ہو گئی اللہ یہ بندیے پتر جوان ہو گیا، ہمیشہ کے لیے بیاہ کر دو، اور تو یہ 2000 کی چیز 1000 میں لے آنے لگا ہے۔ اب اس کو ڈنگ مارنے کا، دھوکہ دینے کا، فراڈ لگانے کا طریقہ آ گیا، جوان ہو گیا ہے۔ ہمارے یہ معیار ہے لوگوں کو تکلیف دینے کے اور اس کے اوپر خوش ہونے کے، اپنی اولادوں کی یہ تربیت کا معیار ہے۔ غلام کو کہا، نوکر کو کہا چلو آؤ میرے ساتھ چلو، یہ گھوڑا ایک 100 درہم کا نہیں لگتا۔ گئے، ساتھ لیا، جا کے منڈی کے اندر اس کو ملے تاجر کو، کہا بھئی یہ گھوڑا تجھ سے لے کے گیا ہے؟ جی مجھ سے لے کے گیا ہے۔ یہ 100 درہم کا تو نے اپنی رضامندی کے ساتھ دیا؟ جی اپنی رضامندی کے ساتھ دیا۔ اچھا کیوں بھائی رضامندی کے ساتھ کیوں دے دیا؟ یہ 100 کا تو نہیں ہے، بس میں اس کے اوپر راضی تھا، دے دیا۔ اچھا اگر تجھے میں، حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں میں 100 درہم، یہ مسلم میں ہے، 100 درہم اور دے دوں تو خوش ہے؟ اللہ جی دے دو، اور کیا چاہیے؟ اچھا چلو یہ دو 100 لے دو۔ کہا اچھا میں تجھے 100 اور نہ دے دوں؟ جی دے دو۔ 300 لے لے؟ جی میں 300 لے لیتا ہوں۔ 300 دے دیا، 400 دے دیا۔ کہا میں تجھے 500 نہ اس گھوڑے کا دے دوں؟ حتیٰ کہ کرتے کرتے 800 درہم دے کے نا تو اس کو کہا بتا کیا؟ کہنے لگے اللہ کے بندے اصل میں حقیقت یہی ہے، یہ تیرا گھوڑا ہے ہی 800 درہم کا تھا، مجھے پتا ہے میں اسی معاشرے میں رہتا ہوں۔ آج ہم کیا کہتے ہیں یار اپنی خوشی نہ، تیری کھوپڑی ملی ہے، تجھے نہیں پتا کہ یہ چیز کتنے کی ہے، اس کے اوپر جان بوجھ کے آنکھیں بند کرتا ہے۔ انہیں یہ اپنی رضامندی، ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے، کوئی 50 100 ہاں جی 200-300 والی چیز میں کسی نے لیس کر دی۔ کہنے لگے اصل میں یہ تیری چیز تھی ہی 800 کی تھی، یہ گھوڑا تیرا 800 کا۔ اچھا چلنے لگے، اس نے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا اللہ کے رسول کے صحابی مجھے بتا تو صحیح، ایسے تو نہیں ہوتا، اور میرا آپ کا ذرا سوچے صحیح، میری دکان کے اوپر بندہ 100 کی چیز لے جائے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آ کے کہہ رہی جی تسی پیسے تھوڑے لے لیں، 100 اور لے لو، کیا سوچوں گا میں؟ اللہ اکبر! کہنے لگے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، 100 کا میں نے اپنی رضامندی کے ساتھ دیا، تو 800 دے کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ صحابی کہنے لگا، جریر بن عبداللہ کہتا ہے پوچھ ہی لیا تو سن لے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ قد بایعتک بیعت کی تھی، نمازیں پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، حج کروں گا، نیکیاں کروں گا، صدقات و خیرات دوں گا، میں نے بیعت کر لی، مسلمان ہو گیا تھا۔ مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا اے جریر اپنا ہاتھ نکال۔ میں نے کہا اللہ کے نبی میں نے تو بیعت کر لی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں ہاتھ دے اپنا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑا، اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ، میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے مجھے کہا اے جریر سن لے، توحید، رسالت اور جناب والا ان معاملات کے ساتھ ساتھ وَنَصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اس بات پہ بھی بیعت کر کے ساری زندگی مسلمان کا احساس، مسلمان کی خیر خواہی تیرے دل میں رہے گی۔ مجھے وہ نبی
نبی کا وعدہ یاد آ گیا کہ میں نے تو نبی سے وعدہ کیا تھا کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، کبھی کسی کی مجبوری سے فائدہ۔ آج اللہ کی قسم میرے معاشرے کا یہ رونا ہے، دکھ ہے، دو بھائی ناراض ہو جائیں، اللہ اکبر، پتہ چل جائے نا ارد گرد کے لوگوں کو ان کی یہ دکان تھی، مکان تھا، قلعہ تھا، کوئی بگا کنال تھا، یہ بکنا ہی بکنا ہے، انہوں نے یہ ریٹ نہ لائے ہو، اجے نہ قیمت لائے ہوئے تھی، کیوں بھائی؟ وہ یہ دراز ہوئے ہیں، یہ گرنا ہی گرنا ہے، انہوں نے نیچے آنا ہی آنا ہے، ہم مجبوریوں سے فائدے اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہا مجھے نبی کا وعدہ یاد آ گیا تھا، میں نے نبی سے وعدہ کیا تھا کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، ہمیشہ اللہ اکبر نصح ہو، ہمیشہ خیر خواہی کروں گا، ہمیشہ احساس کروں گا۔ فرمایا مجھ سے تو پوچھ لیا تو نے یہ 800 والا گھوڑا 100 کے اندر کیوں بیچا؟ کہنے لگا اس لیے بیچا، اللہ اکبر، میرے گھر میں بیٹی کی یا بیٹے کی شادی تھی، ضرورت تھی کچھ پیسوں کی، منڈی میں پتہ چل گیا ساروں نے ریٹ گرا دیا، سب سے زیادہ تیرے غلام نے ریٹ لگایا، 100 سب سے بہتا لگا تھا تو میں نے اس کو دے دیا۔ حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ اکبر، کہنے لگے سن لے، ہمارے نبی نے ہماری تربیت کی ہے، لوگوں سے چیزیں خریدنی ہیں، لوگوں سے ان کی مجبوری